بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم شریعت میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم کریں یا پھر سنیں۔ 6 صفات کا مذاکرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ معلم مفتی محمد مرغوب قاسمی، استاذ الفقہ والتفسیر، دارالعلوم لطیف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان۔ قال تعالی فأما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقیما۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے، یعنی جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی ان کی دستگیری فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ عن قریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے، یعنی جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی ان کی دستگیری فرمائیں گے۔ نماز۔ قال تعالی قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خفیہ اور اعلانیہ خیرات بھی کیا کرے، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، یعنی کہ کوئی چیز دے کر نیک اعمال خرید لیے جائیں، اور نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی کہ کوئی دوست تمہیں نیک اعمال دے دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خفیہ اور اعلانیہ خیرات بھی کیا کرے، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی کہ کوئی چیز دے کر نیک اعمال خرید لیے جائیں، اور نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی کہ کوئی دوست تمہیں نیک اعمال دے دے۔ علم و ذکر۔ قال تعالی وقل رب زدنی علما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجئے۔ اکرام مسلم۔ قال تعالی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اس کتاب کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنا دیا جن کا ہم نے اپنے تمام دنیا جہاں کے بندوں میں سے انتخاب فرمایا۔ مراد اس سے اہل اسلام ہے جو اس حیثیت ایمان سے تمام دنیا والوں میں مقبول عند اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اس کتاب کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنا دیا جن کا ہم نے اپنے تمام دنیا کے بندوں میں سے انتخاب فرمایا۔ مراد اس سے اہل اسلام ہے جو حیثیت ایمان سے تمام دنیا والوں میں مقبول ہیں۔ اکرام مسلم۔ قال تعالی
افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو بے حکم یعنی کافر ہو؟ نہیں، وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو بے حکم یعنی کافر ہو؟ نہیں، وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اخلاص نیت۔ قال تعالی ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاکرین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہے گا اسے دنیا ہی میں دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو شخص آخرت میں بدلہ چاہے گا ہم اس کو ثواب عطا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی دیں گے، اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے، یعنی ان لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جو آخرت کے ثواب کی نیت سے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہے گا اسے دنیا ہی میں دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو ثواب عطا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی دیں گے، اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے، یعنی ان لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جو آخرت کے ثواب کی نیت سے عمل کرتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ۔ قال تعالی ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر ہم چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اسی زمانے میں ہر بستی میں ایک پیغمبر بھیج دیتے اور تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کام نہ ڈالتے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر بڑھانا مقصود ہے اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس طرح سارا کام تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت کے شکریے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجیے، یعنی کافر تو اس سے خوش ہوں گے کہ آپ تبلیغ نہ کیا کریں یا کم کریں، اور قرآن میں جو حق کے دلائل ہیں ان سے ان کفار کا زور شور سے مقابلہ کیجیے، یعنی عام اور تام تبلیغ کیجیے، سب سے کہیے اور بار بار کہیے اور ہمت قوی رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر ہم چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اسی زمانے میں ہر بستی میں ایک پیغمبر بھیج دیتے اور تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کام نہ ڈالتے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر بڑھانا مقصود ہے اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس طرح سارا کام تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت کے شکریے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجیے، یعنی کافر تو اس سے خوش ہوں گے کہ آپ تبلیغ نہ کیا کریں یا کم کریں، اور قرآن میں جو حق کے دلائل ہیں ان سے ان کفار کا زور شور سے مقابلہ کیجیے، یعنی عام اور تام تبلیغ کیجیے، سب سے کہیے اور بار بار کہیے اور ہمت قوی رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔